الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواہ البخاری فی کتاب بدء الوحی. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، نیت کا اعتبار تمام اعمال صالحہ میں ہوتا ہے. عمل صالح ہوگا تو وہاں نیت کا اعتبار ہوگا، ورنہ اگر عمل صالح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا جسے ہم بدعات سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہاں نیت کا اعتبار نہیں. کہ ایک بندہ بہت اچھی نیت کے ساتھ کوئی بدعت انجام دے رہا ہے تو اللہ اس کی نیت کے ارادے کے مطابق اجر دے گا؟ نہیں. یہاں نیت کا معاملہ صرف اعمال صالحہ کا ہے، اور جو باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا دراصل اس کا تعلق انہی سے ہے. قرآن مجید نے ہجرت کے تناظر کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلتا ہے، اس کے بعد اسے موت آ لیتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، حالانکہ ابھی اس نے ہجرت کا عمل مکمل نہیں کیا، راستے میں موت واقع ہو گئی. تو یہاں کون سی چیز ہے جس نے اسے اس اجر کا مستحق بنایا؟ دراصل اس کی نیت، اس کا ارادہ تھا، اور یہی دراصل اسلامی شریعت کے اندر بہت زیادہ معنویت رکھتی ہے، بلکہ ہمارے اعمال کے قبول ہونے یا رد ہونے کی سب سے اہم وجہ نیت ہے کہ ہم کس نیت اور ارادے کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتے ہیں. اور اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی پاتے ہیں، معاملات زندگی. ہمارے ہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے جیسی نیت ویسی برکت. دراصل یہ شریعت کے عین مطابق ہے. ہماری نیت، ہمارے ارادے کسی عمل خیر کے لیے کیا ہے، یہی چیز طے کرتی ہے کہ کتنا اجر، کتنا ثواب ملنا چاہیے، یا اس اجر سے اسے محروم کر دینا چاہیے. تو نیت کے اثرات زندگی کے تمام تر معاملات کے پر، اور آخرت کے فیصلے بھی بنیادی طور کے پر نیتوں سے ہی ہوں گے. ایک حدیث میں اکثر پچھلے خطبات میں پیش کرتے رہا ہوں، اور یہ ہر کسی کے دل کو دہلا دینے والی حدیث ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامارہ میں نقل کیا، طویل روایت. لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا
کہ آپ اس حدیث کو بیان کیجئے جسے آپ نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، حدیث بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے۔ سوچئے اس حدیث کی ہیبت اور اس کے اندر بیان کیے گئے معاملات اتنے زیادہ پرہیبت تھے کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ کوشش کی، پھر بے ہوش ہوئے، تیسری مرتبہ بے ہوش ہوئے، اس کے بعد اس حدیث کو بیان کیا۔ یہ حدیث ہے ہی ایسی جو ہمارے ہوش کو اڑا دے، اور یہ اہمیت جتاتی ہے کہ اگر ہمارے اعمال صالحہ میں نیک عمل کے اندر بدنیتی داخل ہو جاتی ہے تو یہ ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تین اہم چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، سب سے پہلے لوگوں میں جو مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عدالت میں پیش ہوگا شہید کا ہوگا، رجل استشہد، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اللہ اسے بلائے گا، اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا، اس کے بعد کہے گا فما عملت فیہ، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا، کون سا عمل انجام دیا۔ اس کی نگاہ میں شہادت سب سے بڑا عمل ہوگا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینا۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا، شہادت حاصل کی۔ اللہ کہے گا جھوٹا ہے، تو نے یہ عمل میری رضا کے لیے، میرے دین کی سربلندی کے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تیری جرات مندی بہادری کے چرچے کیے جائے، لوگ کہ کتنا بہادر ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لوگوں کے درمیان اپنی واہوائی، ریاکاری، شہرت نمائی کا جذبہ تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ حکم دے گا اس کے بارے میں اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیت حقیقت میں دل کے ارادے کا نام ہے، ورنہ اگر زبان سے جو بات کہی جا رہی ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا، شہید ہو گیا، اللہ کہے گا جھوٹا ہے۔ فیصلہ نیت کر رہی ہے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو صرف ہماری زبان یا ظاہری اعتبار سے جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم اپنی نیتوں کے اندر اخلاص نہ پیدا کریں۔ اس کے بعد کون ہوگا؟ ایک عالم دین ہوگا، اللہ اسے بھی بلا کر اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا اور سوال کرے گا کہ میری ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا۔ اگر اللہ نے ذہانت نہیں دی ہوتی، فکر نہیں عطا کی ہوتی، سمجھ بوجھ نہیں عطا کی ہوتی، مجال ہے کہ کوئی شخص اللہ کے دین کو سمجھ سکے؟ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یفقہہ فی الدین، اسے دین میں سمجھ عنایت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا ہے اسے دین کی سمجھ نہیں ملتی۔ بہت سارے علماء ہیں، فقہاء ہیں جو بظاہر لوگوں کے درمیان بہت بڑے مفتی، بہت بڑے علامہ ہیں، دین کی سمجھ نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کے آنے کے بعد، احادیث کے آنے کے بعد دین کی سمجھ نہیں ہے، بلکہ ان احادیث کو، قرآن مجید کی ان آیات کو نعوذ باللہ مسلک کی چوکھٹ کے پر لے جا کر قربان کر دیتے۔ ایسی کون سی سمجھ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ایسی فقاہت اور ایسی سمجھ کا جو دین کی بنیادوں اور دین کے دلائل کو روندنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ فقاہت وہ ہے جو دین کو صحیح طور کے پر سمجھ کر لوگوں کے درمیان فہم سلف کی روشنی میں پیش کر سکے۔ تو یہاں عالم دین کا معاملہ ہوگا، وہ بھی اللہ اس کو کہے گا میری ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے قرآن کی تلاوت کی اور جتنا ممکن ہو سکا میں نے تیرے دین کی ترویج، نشر و اشاعت کی۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، اور اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، اس لیے کہ اس نے دعوت و تبلیغ جیسا اہم فریضہ دراصل میری رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان شہرت نمائی کے لیے۔ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا اچھا بول لیتا ہے، کتنے بہتر طریقے سے باتوں کو سمجھا سکتا ہے، یہ بہت اہم مدعے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا، ایک فیاض اور سخی، اللہ نے جسے نعمتوں سے نوازا ہے، ہر قسم کی نعمتوں سے، تجارت سے، دنیاوی پراپرٹی سے نوازا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تو نے ان ساری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟
تو کہے گا ما علمت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، کہ اللہ جس راہ کے بارے میں مجھے علم ہوا اس راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، مسجد بنانا چاہیے مسجد بنوائی، مدرسہ وہ بنوایا، ہاسپٹل وہ بنوایا، لوگوں کے لیے امداد کے لیے جو چیز ممکن ہو سکی وہ سب میں نے کیا۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان اپنی دریا دلی فیاضی سخاوت کے لیے کیا، تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ میرے لیے کیے ہوتا تو میں دیتا نا، تو نے لوگوں کے لیے کیا تو لوگوں سے اجر لے۔ اس کے بعد اس کو حکم ہوگا اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ 3 کردار ہے اصل میں۔ شہید یہ دراصل باہر سے آنے والے دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے سرحد کے پر رہ کر، تاکہ باہر کا دشمن مسلمانوں کے علاقے کے اندر گھس کر ان کے جان مال عزت و ناموس کے پر حملہ نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد عالم دین یہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے، مختلف فتنوں سے انہیں بچاتا ہے، گمراہیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور مالدار اپنا مال خرچ کر کے ان دونوں مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔ تینوں اپنی جگہ کے پر بہت اہمیت اور معنویت رکھتے ہیں، اور تینوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، مقام ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں جن کی بنیاد کے پر بندہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے، شہید کا مقام کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے، کہ اگر حقیقت میں اس نے اللہ کے دین کی رضامندی کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تو اللہ اسے برزخی زندگی سے نکال کر ڈائریکٹ اسے جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ مسلم کی روایت، سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو داخل کیا جاتا ہے، بلکہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ ترمذی کی روایت میں دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہوئے جنگ احد میں، اور یہ تھوڑا غمگین رہ رہے تھے، فکر مند تھے، اس لیے کہ ان کے پیچھے کافی اولاد بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں غمزدہ دیکھ کر پوچھا کہ جابر جانتے ہو اللہ نے تمہارے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے ڈائریکٹ ان سے بات کی، ہم کلام ہوا، اور اس کے بعد سوال کیا کہ عبداللہ تمہیں جنت میں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟ کہا کہ نہیں، لیکن اللہ میری ایک خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ دنیا کے اندر جانے کا موقع ملے، میں دوبارہ جاؤں گا، تیرے دین کی راہ میں شہید ہوں گا، جو اعزاز جو شرف مجھے یہاں پر ملا ہے میں اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ دنیاوی زندگی کے اندر لوٹا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شارٹ کٹ رکھا ہے، لیکن کہیں پر یو ٹرن نہیں ہے۔ انسان کے لیے 5 عالم بنائے گئے۔ ایک عالم ارواح ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، وہ عالم ارواح ہے۔ دوسرا عالم مادر ہے، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ تیسرا عالم حیات، جس میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ چوتھا ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک کے درمیان کا مرحلہ۔ اور 5واں اور آخری ہے جسے عالم آخرت، آخری جہان کہا جاتا ہے، جس کے بعد کوئی جہان نہیں۔ یہ 5 طرح کے عالم ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے شارٹ کٹ ہے، ممکن ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر جائے، دنیا نہ دے کے سیدھے وہ برزخی زندگی میں چلا جائے۔ شہید کے لیے برزخی زندگی کو شارٹ کٹ کر کے ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل کیا گیا۔ شارٹ کٹ ہے، یو ٹرن نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ میں چلا جائے، یا ماں کے پیٹ میں سے بچہ عالم ارواح کے اندر واپس چلا جائے، یا برزخی زندگی کے اندر سے کوئی شخص دنیا کے اندر چلا آئے، ناممکن چیز ہے۔ یہ جو عقیدہ بعض لوگ رکھتے ہیں کہ روحیں شب برات کے موقع پر یا دیگر مواقع کے پر یہ دنیا کے اندر آتی ہے، اپنی من پسند غذاؤں کو کھاتی ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، روم تیار کیا جاتا ہے، بدعقیدگی ہے، عقیدے کا پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں، قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد ایک آڑ ہے، برزخ ہے قیامت تک کے لیے، اور اس برزخ کو کوئی کراس کر کے دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح کی بدعقیدگیاں ہمارے درمیان نہیں ہوں گی، نہ اس طرح کی بدعات اور خرافات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ دراصل قرآن و حدیث کا انتہائی اہم فائدہ ہے کہ انسان کو گمراہیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ شہید کا معاملہ، اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا
تو یہ چاہے علم کی بات کیجئے، شہید کی بات کیجئے، عالم دین کتنا وقت لگاتا ہے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، پختگی تک پہنچنے کے لیے، اور جب وہ میدان میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آنے کے بعد ہی اس کی مہارت یا اس کی فنکاری لوگوں کے درمیان نمایاں ہو جائے۔ ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے، سالوں بیتتے ہیں، تب کہیں جا کر لوگوں کے مزاج شناس بنتا ہے، ان کی حالت، ان کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھنا شروع کرتا ہے، بات کرنے کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک لمبا پیریڈ بیتتا ہے، اور اس کے بعد وہ پوری زندگی لگا دے رہا ہے۔ اور یہی معاملہ دولت مند کا ہے۔ ایک تو دولت کا کمانا بڑا مشکل، اور کمانے کے بعد دل کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہونا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں جو بڑی محنت طلب ہیں، وقت طلب ہے، پوری زندگی لگا دی جا رہی ہے، زندگی کو قربان کر دیا جا رہا ہے، اپنی محنت کی کمائی کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، اگر یہ چیزیں بدنیتی کا شکار ہو جائیں تو سوچ لیجیے نتیجہ کیا ہوگا۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے نیت۔ اخلاص اگر ہوگا تو یہ سارے اعمال ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، لیکن اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا، نیت فطور کا شکار ہو جائے گی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ شہادت کام آئے گی، نہ دعوت و تبلیغ، نہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کی بھی دولت۔ فیصلہ نیت کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا گیا اشارتاً سورہ قلم کے اندر۔ صنعا سے قریب یمن کا ایک شہر ہے، راجدھانی صنعا، اسے 6 کلومیٹر کے فاصلے کے پر ایک شخص ہوتا ہے، اس کا واقعہ اشارتاً بیان کیا گیا۔ اہل مکہ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسی طرح آزمایا جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ باغ والوں کا قصہ یہ مکہ والوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ نے ایک شخص کو زمین عطا کی تھی اور اس کے پر محنت کرتا، محنت کرنے کے بعد جو فصل آتی اس میں ایک بڑا حصہ وہ غربا مساکین کے لیے لگا دیتا، اور یہ اسی وقت دیتا تھا جس دن اس کی فصل کی کٹائی ہوتی، روکتا نہیں تھا۔ اولاد ناخلف تھی، جانشین بہتر نہیں تھے۔ فخلف من بعدہم خلف، نااہل جانشین پیدا ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نیتوں کے اندر فطور پیدا ہو گیا۔ کہا کہ اتنی محنت کی کمائی یہ مفت خور ہمارے مال کو آ کر چڑھ کر جاتے ہیں، ایک بڑا حصہ ہماری محنت کا لے کر چلے جاتے ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ راتوں رات فصل کی تیاری کے بعد اسے کاٹ کر گھر لے کر آئیں، تاکہ جب کٹائی کے وقت وہاں غربا مساکین جائیں گے تو ایسی صورت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا اور ہمارا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہی تو آدمی سوچتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا مال غربا مساکین کے پر، ضرورت مندوں پر، رشتہ داروں کے پر اگر ہم نہیں خرچ کریں گے ہمارے کام آئے گا، اس سے ہماری پراپرٹی بڑھے گی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بدنیتی، نیت کے اندر فطور پیدا ہوا۔ اللہ نے پوری کھیتی کو راتوں رات جلا کر خاکستر کر دیا۔ پہنچے تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہماری کھیتی ہے کہ نہیں ہے۔ انسان اگر کسی برائی کا ارادہ کرے، ارادہ کرنے کے بعد اس کے لیے کوشش بھی کرے، جیسے ہی کوشش کرتا ہے، جب تک دل کے اندر باتیں چھپی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے عملی طریقے سے اپنے زیر عمل لے کر آ جائے تو پھر اس کے پر مواخذہ ہوتا ہے۔ اللہ نے سخت و گرفت کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ساری فصلیں کتنے نقصانات سے دوچار ہوئے۔ سب سے بڑا اجر جو غربا مساکین کے پر خرچ کرنے سے رزق میں برکت کا ذریعہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ آنے والی فصل کی تیاری اسی کے پر منحصر تھی، آنے والے سال میں تیاری کہاں سے کریں گے؟ مزید یہ کہ سال بھر اسی کے پر ان کا انحصار تھا، سال بھر کے رزق سے محروم ہو گئے۔ بدنیتی کا اثر کتنا خطرناک ہوا، نیت کی خرابی کی وجہ سے اس نے سارے نقصانات اٹھانے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں جو حدیث میں نے پیش کی تھی بنیادی طور پر علماء کے تعلق سے، علم دین، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے، لیکن یہی چیز اگر بدنیتی کا شکار ہو جائے تو یہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے بجائے یہ ہمیں جہنم رسید کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے اندر اس حدیث کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
मन तअल्लमल इल्म लियुबाहिय बिहिल उलमा व युजारिय बिहि सुफहा व यस्रिफ बिहि वजूहन नास इलैहि अदखलहुल्लाहु जहन्नम। बहुत सख्त वईद बयान की गई है। कहा कि अगर कोई शख्स इल्म दीन इस नीयत, इस इरादे के साथ हासिल करता है, उसकी नीयत उसके इरादे को बताया जा रहा है। पहली चीज लियुबाहिय बिहिल उलमा, कि वो उलमा के पर फख्र करे, यानी इल्म हासिल करना, लोगों को सिखाना या उन्हें सही रास्ता बताना नहीं, बल्कि उलमा के दरमियान तफाखुर करना, मैं कितना बड़ा आलिम हूँ, मेरे पास कितना इल्म है। कितनी गलत नीयत है, इरादा है। दीन का इल्म अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल किया जाता है, लोगों को गुमराही से बचाने के लिए हासिल किया जाता है, ना कि उलमा के पर फख्र करने के लिए। अल्लाह ने हर किसी को इल्म के एतबार से अलग अलग जुदा जुदा रखा है। किसी को बहुत कुछ अता किया, किसी को कुछ अता किया, किसी को कुछ नहीं अता किया। ये सब अल्लाह की अता है, उसके पर राज़ी होना सीखिए। ये इरादा ही मन तलबल इल्म, कि जो आदमी इरादा करता है ताकि इसके ज़रिए उलमा के पर फ़ख्र करे, वही जारिय बिहि सुफ़हा, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, दीन का सही इल्म नहीं रखते, समझदारी उतनी नहीं है, उन लोगों के साथ बहस करे। हालांकि उसे इल्म के बारे में मुबाहसा उलमा के साथ करना चाहिए, ताकि सही दलीलों का और सही मसले का इल्म हो सके। जैसा कि आम तौर पर क्या होता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स अगर कोई पेचीदा मसला आता है, आपस में डिस्कस करते हैं कि इसका क्या सलूशन निकाला जाए, ये इसका इलाज में कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, कौन सी दवा इसके लिए कारगर होगी, बेहतर होगी, डिस्कस। तो अपने हम पल्ला, अपने हम इल्म लोगों से, अपने दायरा कार के अंदर रहने वाले लोगों से डिस्कस की जाए। तो ये किससे डिस्कस कर रहा है? जाहिलों से, ताकि वहाँ अपने इल्म की बरतरी जाहिर करे। और उलमा से बहस नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पर फख्र कर रहा है, उनसे डिस्कस नहीं कर रहा है। और एक आम रुझान वयस्रिफ अभी वजूहन नास इलैहि, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ फेर ले, अपने तकरीर के अंदाज से और अपने अंदाज़ बयां से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी तरफ आए, खींचे चले आए। ये बदनीयती है, नियतों का फतूर है। कितने अंबिया ऐसे क़यामत के दिन उनके मानने वाला कोई नहीं होगा, किसी का कुछ होगा, तो क्या वो नाकाम होंगे? अल्लाह असल में नियतों को देखता है। ये ज़ाहिरी एतबार से जो आमाल हम समझते हैं कि ये हमारी कामयाबी का ज़रिया है, ये हमारा क्रेडिट है, नहीं। नियतों के अंदर असल में इखलास होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। हमें बार बार वो वाक़या सुनाया जाता है, मुस्लिम की रिवायत है, बुखारी में भी है, हदीस गार। 3 लोग जब एक गार के अंदर फंसे हुए थे, तीनों ने अल्लाह के सामने दुआ की थी। एक अपने माँ बाप के ताल्लुक़ से, एक ज़िनाकारी बदकारी से बचने के ताल्लुक़ से, और एक शख्स ने एक मज़दूर की उजरत मज़दूरी लौटाई उसके ताल्लुक़ से। मशहूर हदीस आप पढ़ते हैं। तीनों ने दुआ के अंदर क्या कहा था? अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक, कि अल्लाह ये अमल अगर मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है, तू जानता है, फ़फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीहि मिन हादिहि सख़रा, तो इस चट्टान के दहाने के पर आने की वजह से जिस मुसीबत का हम शिकार हो गए, उससे हमें निजात दे। अल्लाह ने इखलास की बुनियाद के पर, उसकी रज़ा के लिए किए गए अमल की बुनियाद पर दुनिया में उन्हें मुसीबत से निजात दी। तो नेक अमल नेक नियति से किया जाए, यह हमारी दुनियावी ज़िंदगी की परेशानियों का भी हल बन जाता है। आखिरत में तो इंशाअल्लाह उसका हकीकी अज्र मिलना ही है। और यही मामला बदनीयती का है। नियतों के अंदर फतूर होगा, दुनिया में भी नुकसानात का शिकार होने वाले हैं, और आखिरत का अंजाम हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह। एक हदीस मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने उसको नकल किया, इमाम बुखारी ने भी। नियत की हकीकत को वाज़ेह करने वाली इंतहाई अहम हदीस हदीस कुदसी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़ी मा यरवी और रब्बिही तबारक व तआला, जिसे वो अपने रब तबारक व तआला से, अल्लाह से बयान कर रहे हैं। हदीस कुदसी। अल्लाह क्या कहता है? इन्नल्लाह कतबल हसनात व सय्यात, अल्लाह ने गुनाह और नेकी दोनों को तय कर दिया, लिख दिया है, क्या चीज़ नेकी है, क्या गुनाह है। ये हम नहीं तय करेंगे, शरीयत तय करेगी किस चीज़ को नेकी कहा जाएगा और किस चीज़ को बुराई कहा जाएगा। इंसान अपने मिजाज के एतबार से तय नहीं करेगा, उसके पास दलील का होना ज़रूरी है। कौन सी चीज़ हलाल, कौन सी चीज़ हराम, कौन सी चीज़ जायज़, कौन सी चीज़ नाजायज़, हम नहीं तय करेंगे, ये दलील तय करेगी कुरान और हदीस की।
सुम्मा बय्यना ज़ालिक, उसके बाद अल्लाह ने तफसील के साथ उन सारी चीज़ों को बयान कर दिया है। उसके बाद अल्लाह क्या कहता है, फ़मन हम बिहसना, अगर कोई शख्स किसी भी नेकी का इरादा करता है, कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला, अल्लाह उसे अपने पास एक मुकम्मल नेकी लिख देता है। अभी उसने सिर्फ इरादा किया है, किया नहीं है। अगर वो नहीं भी करता है तो महज इखलास और लिल्लाहियत इरादे के अच्छे होने की बुनियाद पर मुकम्मल अज्र लिख दिया जाता है। लेकिन अगर वो अमल कर लेता है, कतबहल्लाहु अज़्ज़ा वजल इंदहु अशर हसनातिन इला सबमियत ज़ाफिन इला ज़ाफिन कसीरा, तो अल्लाह उसको कम से कम 10 गुना नेकी देता है और उसके बाद उसे बढ़ाता है 700 गुना। और यहाँ पर भी अल्लाह ने लिमिट को कायम नहीं किया, बल्कि 700 को भी डबल टिबल आगे बढ़ाता जाता है, ये इखलास और लिल्लाहियत की बुनियाद पर। अभी यहाँ मिसाल के तौर पर आने के बाद तमाम मुसल्लियान ने 2 रकात तहियतुल मस्जिद के तौर पर अदा की। फरिश्ता तो उतना ही लिखेगा ना कि आपने 2 रकात नमाज अदा कर दी, वो अजर नहीं तय करता है कि आपने 2 रकात अदा की है तो कितना अजर मिलना चाहिए। वो सिर्फ इतना रिकॉर्ड दर्ज करेगा कि हाँ आपने 2 रकात नमाज अदा की है, हो गया। लेकिन नेकी का तयन कौन करेगा? अल्लाह तय करता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा इंदहु, अपने पास अल्लाह लिखता है 10 नेकी और उसे 700 गुना और उसको भी बढ़ाता जाता है। ये किस चीज़ की बुनियाद पर है? यहाँ आने वाले तमाम लोगों ने 2-2 रकात अदा की, तो क्या सारे लोगों को 2-2 रकात की बुनियाद के पर मुसावी अजर मिलेगा? नहीं, हर किसी की नीयत और इरादे मुख्तलिफ थे, लिहाजा अजर भी मुख्तलिफ होगा। ज़ाहिरी एतबार से रकात 2 ही है, लेकिन उसके पर अजर का तयन हमारी नीयत करती है। लिहाजा नीयतों के अंदर इखलास पैदा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद कीजिए, मुस्लिम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में का कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे तो मेरे किसी सहाबी के 1 मुद या आधे मुद की बराबरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जबकि ओहद पहाड़ कई मीलों के पर फैला हुआ, सोने में तब्दील कर दिया जाए उतना खर्च करना है। और उसके बाद कहाँ 1 मुद जो एक आम आदमी के दोनों हाथों को मिलाकर बनता है और उसका आधा 700 ग्राम 350 ग्राम, दोनों में क्या मुआसना है? दरअसल जिस हालत में उन लोगों ने खर्च किया, जिस नीयत और इरादे के साथ खर्च किया, यहाँ अल्लाह के रसूल उस जज्बे को बयान कर रहे हैं। अल्लाह जज्बे की कदर करता है। अल्लाह के यहाँ ये नहीं देखा जाता क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी देखी जाती है। क्वालिटी हमारी नीयत तय करती है। ये 2 रकात हमारे लिए बहुत बड़े अजर का बाइस बन सकती है अगर हमारी नीयतों के अंदर इखलास होगा, और बड़े से बड़ा अमल ये हमारे लिए तबाही का, जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बन सकता है अगर उसमें इखलास नहीं होगा, नीयतों के अंदर फतूर होगा। उसके बाद अल्लाह क्या कहता है, फ़मन हम बिसय्या, अगर कोई किसी बुराई का इरादा करता है, तो यहाँ अल्लाह ये नहीं करता है कि इरादे की बुनियाद के पर उसको लिख देता है, नहीं। अगर बंदा इरादा करने के बाद बुराई नहीं करता है तो अल्लाह एक मुकम्मल नेकी लिखता है कि बंदे ने इरादा किया लेकिन उसको छोड़ दिया, यानी उस बुराई के पर नेकी हावी हो गई, नेक नियति हावी हो गई, तो उस जज्बे की कदर करते हुए अल्लाह अजर देता है। और अगर वो अंजाम देता है तो अल्लाह एक ही बुराई लिखता है। यहाँ नेकियों की तरह जज्बात नहीं देखे जाते, नीयतों के पैमाने नहीं देखे जाते। ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पर नेकी और बुराई के ताल्लुक़ से कितनी अहम बात है। नेकियों के पर बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है और उसके बिलमुकाबिल गुनाहों के पर वो गिरफ्त नहीं है, ना इरादा करने पर गिरफ्त है और अमल भी कर लिया गया है तो उतना ही है जितना उसने किया है, बल्कि मुख्तलिफ नेकियों के ज़रिए उसको मिटाता जाता है। ये बहुत बड़ी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, रहमत है हमारे ऊपर। अल्लाह इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसी ज़िम्न में कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत प्यारा कौल है, फ़वैलुल लिमन गलबत अहादुहु अला अशराइही, पस तबाही है उस शख्स के लिए जिसकी इकाइयाँ उसकी दहाइयों पर गालिब आ गई। क्या मतलब है? अल्लाह ने गुनाह करने के पर एक ही गुनाह लिखा, उसे बढ़ाया नहीं। नेकी करने के पर 10 गुना कम से कम दिया। अब आखिरत में अगर किसी की गिरफ्त होती है और उसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसने एक नेकी के मुकाबले में 11 गुनाह किए, तभी वो नेकी के पर हावी हो गया, इसलिए कि अल्लाह ने नेकी के पर 10 अजर रखा है। तबाही है उस शख्स के लिए जिसकी इकाइयाँ यानी गुनाह पर, जिसके
इकाई यानी गुनाह के पर उसकी नेकियां हावी ना हो सकी। दिमन गलबत अहादुहु अला शराइही, कि जिसके गुनाह उसकी नेकियों के पर हावी हो जाते हैं, जबकि अल्लाह ने नेके के लिए अजरों का दरवाज़ा इतना वसी कर दिया है जिसका अंदाज़ा नहीं, और उसके बिलमुकाबिल गुनाहों के पर इंतहाई तंग रास्ता रखा गया है और उसे भी मुख्तलिफ ज़रिए से मिटाते चलता है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को मिटाती है। कैसे? इसलिए कि जो वक्त आप बुराई में लगाने वाले थे वो नेकी में लगा लिए, तो बुराई तो मिट भी गई, साथ ही साथ आपको नेकियां भी मिल रही है। ये मुख्तसर सी बातें आपके सामने दीन की इंतहाई अहम बुनियाद, जिसे मैंने इब्तिदा में बयान किया, हज़रत उमर फ़ारूक ने मिंबर के ऊपर से बयान किया था कि अल्लाह के रसूल ने कहा तमाम आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, आमाल सालिहा। अगर किसी ने हिजरत जैसा अमल, जिनका मकाम और मर्तबा इस्लाम में सबसे बड़ा है, मुहाजिरीन का मकाम, अगर ये दुनिया हासिल करने के लिए किसी औरत से निकाह के लिए करता है तो उसकी हिजरत उसी तरफ मानी जाएगी, वो मकाम मर्तबा नहीं मिलेगा जो अल्लाह के यहाँ पर तय है। तो ये हमारी नीयत तय करती है हमारे आमाल को कि अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनेगा, या तो फिर उसकी तबाही का पैगाम लेकर आता है। लिहाजा नीयतों के पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। शैतान इसके पर अटैक करता है, वह हमारे नेक अमल को ज़ाय करने के लिए रोकता है। अगर हम आमाल अंजाम दें तो कोशिश ये करता है कि नीयतों के अंदर फतूर डाल दे ताकि हमारे आमाल ज़ाय हों। तो हमें इसके पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए, जो सिर्फ़ अल्लाह और हमारे दरमियान है। कोई तीसरा नहीं जानता है कि किस नीयत, किस इरादे के साथ हम कौन सा अमल अंजाम दे रहे हैं। इसके पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतों के अंदर इखलास पैदा करे, हर किस्म की बदनीयती और आखिरत की रुसवाई से हमें महफूज रखे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।